میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن گزرا کہ جب بھی تاریخ میں اس دن کو لکھا جائے گا، تاریخ کے سیاہ پنوں میں لکھا جائے گا کہ جو حرکت اڈیالہ جیل کے باہر گٹیا حرکت اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کی گئی عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم پر جو انڈے سے حملہ کیا گیا، اس کے بعد ایک غلطی سے سسٹم پورا بے نقاب ہو گیا۔ سستا سکرپٹ، سستے جو کریکٹرز ہیں، اداکار ہیں، وہ سامنے آئے تو سارا ڈرامہ کھل گیا۔ پھر اشارے جا کے ملنے شروع ہوئے۔ اب جو کہانی کھلی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جناب وہ انڈا مارنے والی کون تھی اور ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور وہ گاڑی کس کی تھی، یہ بھی اب جناب کہانی کھل گئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو کافی ڈیٹیل بتائی تھی، اب مزید جو اب تک اپڈیٹس ہیں وہ بتائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پھر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے گڈ کوپس اور بیڈ کوپس جو ہیں وہ میدان میں آ گئے کہ کسی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے اور کسی طرف سے یہ الزام بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان پر ہی درا جا رہا ہے۔ اور آخر میں جناب اسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو گیلی راجدھانی ہے نا، جو سیلاب میں ڈوبی ہوئی ان کی کارکردگی کی طرح دکھائی دے رہی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے لہکتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب جناب پنجاب میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ مریم نواز صاحب کو اب سہارا دے رہے ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جناب، لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے جناب۔ سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں علیمہ خانم پر ہوئے حملے سے کہ علیمہ خانم سے اتنی تکلیف کیوں ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں کو یا طاقتوروں کو اب مسئلہ علیمہ خانم سے اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں، ان کا پیغام کسی میڈیم سے ہی باہر آنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی قیادت پر جناب اب الزامات لگتے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں، لیکن علیمہ خانم وہ واحد خاتون ہیں یا وہ واحد شخصیت ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب سے مل کے باہر آتی ہیں نا تو لوگ اس بات پر اعتماد کرتے ہیں جو بات علیمہ خانم کی جانب سے کی جاتی ہے کہ جناب اگر علیمہ نے یہ بات کیا تو پھر خان صاحب نے یہ بات کی ہوگی۔ اس وجہ سے جناب علیمہ خانم سے کافی تکلیف ہے۔ تو معاملات جو ہیں یہ اگر شروع کر لیں کہ پہلے ان کو ڈنڈوں سے ڈرایا گیا، ان پر پرچے کیے گئے، علیمہ خانم پر، عمران خان صاحب کی باقی بہنوں پر، ان کی گرفتاریاں بھی کی گئیں، لیکن پھر وہاں سے ضمانتیں ملی۔ پرچوں سے نہیں ڈرے، ڈنڈوں سے نہیں ڈرے تو اب انڈوں والا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر جناب ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان پر پرچے بنا دیے جاتے ہیں 9 مئی کی مد میں۔ اور شاہریز والا کیس تو لوگوں نے بتایا سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز جاری کی گئیں کہ جناب شاہریز جو ہیں وہ 9 مئی کے حملے میں ملوث تھے، لوگوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے بتایا کہ جناب یہ آپ لاہور جلسے کے مناظر دکھا رہے ہیں، یہ 9 مئی کے مناظر نہیں ہیں۔ خیر دونوں بیٹوں کو علیمہ خانم کے ضمانت ملی، وہ جیل سے رہا ہو چکے ہیں، شاہریز بھی، شیر شاہ کو بھی آج جناب ضمانت ملی، وہ بھی جیل سے رہا ہو گئے۔ اس کے بعد جب عدالتوں میں بات نہیں ہوئی تو پھر یہ گندے انڈے سڑکوں پر نکلے اور آ کر جناب علیمہ خانم کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا اور اس طرح باقاعدہ فزیکلی ٹارچر کیا گیا انڈا پھینک کر۔ پھر وہ خواتین جو دونوں لڑکیاں تھیں وہ جناب وہاں سے فرار ہوئی انڈا مار کر، اور پولیس نے ان کو فرار کرنے میں مدد کی اور پھر اٹھا کر اڈیالہ چوکی منتقل کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد سے صرف پولیس کا یہ بیان آتا ہے کہ جناب وہ خواتین جو ہیں وہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف سے ہی ان کا تعلق ہے اور جو سرکاری ملازمین اڈیالہ کے باہر آ کر احتجاج کر رہے ہیں یہ ان میں ان کا ہی حصہ ہے۔ اب جناب یہ سٹوری پولیس کی طرف سے سامنے آئی۔ اب خدشہ اس میں ایک تو یہ ہے، اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ علیمہ خانم پر یا عمران خان پر یا پاکستان تحریک انصاف پر ایک اور وار کرنے کے لیے ان خواتین کا کوئی ویڈیو بیان بھی اس طرح کا جاری کر دیا جائے کہ جناب وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، یہ سازش بھی کی جا سکتی ہے، تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جناب وہ خواتین کے بارے میں مزید ڈیٹیل تو سامنے نہیں ہے، لیکن اس گاڑی کی کیونکہ نمبر پلیٹ نظر آ رہی تھی، اس کی جناب نمبر پلیٹ کی ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی۔ اب جو مزید ڈیٹیل آئی ہے نا تو وہ پتہ چلا کہ یہ گاڑی رینٹ پر جناب لی گئی تھی، اور کہاں سے لی گئی تھی؟ اڈیالہ جیل کے پاس سے ہی ایک رینٹے کار ہے، وہاں سے جناب یہ گاڑی رینٹ پر لی گئی، اور ایان رینٹے کار جس دکان سے اس گاڑی کو رینٹ پر لیا گیا۔ پھر جناب ایک شخص نے یہ گاڑی جو ہے وہ رینٹ پر لی اور صبح 10:32 پر یہ گاڑی رینٹ پر لی گئی اور کہا یہ گیا کہ جناب رات 8:30-9 بجے تک یہ گاڑی یا 10 بجے تک واپس کر دی جائے گی۔ اب جناب یہ جو گاڑی جس صاحب نے رینٹ پر لی ہے نا ان کا نام ہے فیصل محمود۔ یہ فیصل محمود نامی شخص ہیں جن کی ولدیت جناب عبدالقیوم بتائی جا رہی ہے،
ان کی جانب سے یہ گاڑی جو ہے 8,000 روپے کے عوض رینٹ پر لی گئی۔ اس سے جو پولیس کا ترجمان پولیس کا وہ والا بیان ہے نا کہ جناب یہ جو کچھ کیا ہے یہ علیمہ خانم یہ پاکستان تحریک انصاف نے کے لوگ ہیں، ان لڑکیاں کا تعلق اس سے ہے، اور یہ کے پی کے سے جو ملازمین آئے ہیں یہ ان میں سے تھی، تو وہ بات تو ظاہر نہیں ہو رہی۔ اگر رینٹ پہ کار لی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے پورا منصوبہ بنایا گیا۔ پھر کچھ اور سوال بھی یہ اٹھتے ہیں کہ کیا ان کو پہلے پتا تھا کہ ہم سوال کریں گے اور علیمہ خانم اس کا جواب نہیں دیں گی اور ان کو جناب ہم انڈا ماریں گے، تو انڈا کہاں سے آیا؟ یہ سوالات جو ہیں یہ جنم لیتے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اور اس کے جواب جو ہیں وہ اب ملنے شروع ہو گئے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس کے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک تو جناب مریم جو ریاض وٹو صاحبہ ہیں، جو بشرا بی بی کی بہن ہے، ان کے شاید کوئی علیمہ خانم سے اختلاف ہوں، ان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا وہ ٹویٹ بڑا حیران کن تھا۔ لوگ اس پر حیران ہوئے کہ جناب یہ ان کی جانب سے کیا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں۔ یہ مریم ریاض وٹو صاحبہ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ اب غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ محسن نقوی صاحب کو تقریباً 5:32 پہ یا 36 پہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور جناب پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب یہ مریم ریاض صاحبہ جو ہیں یہ 6:32 پر یہ ٹویٹ کرتی ہیں تو نہیں، مریم ریاض وٹو صاحبہ پہلے کرتی ہیں 6:32 پر محسن نقوی صاحب دوبارہ ان کے اس ٹویٹ کو ری پوسٹ کرتے ہیں اور جناب وہ ری پوسٹ کر کے لکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہیں کہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ بی بی نے خود کو ہی انڈا پڑوایا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سستے اداکار ایکٹیو ہوئے ہیں نا سارے، جنہوں نے یہ آ کے ایکٹنگ کی، اس سے یہ ڈرامہ کھلنا شروع ہو گیا۔ یہ موصوف وزیر داخلہ ہیں، بجائے اس کے کہ یہ مذمت کرتے، بجائے اس کے کہ یہ کنڈیم کرتے اس چیز کو کہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جناب بیٹھ کر الٹا علیمہ خان پر ہی پولیس کے ساتھ ملے اور پولیس کا اور ان کا بیانیہ سیم ہو گیا کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی کروایا، یہ علیمہ خانم نے یہ خود کروایا۔ تو یہ وزیر داخلہ موصوف جو ہیں ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جناب جو مذمتیں کی گئیں ان کی اگر بات کی جائے تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بغیر کسی تبصرے کے انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، گڈ کوپس اور وہی بیڈ کوپس والا، کہ ایکسٹینشن والے معاملے پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے گڈ کوپ بیڈ کوپ اتارے کہ ایک نواز شریف صاحب کے جو کھلاڑی ہیں اور دوسری جانب جو شہباز شریف صاحب کے کھلاڑی ہیں، ان دونوں کے بیان نہیں مل رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں تسلسل جو ہے اس کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا اور انہوں نے کہا جی یہ بات ہو چکی ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب اس معاملے پہ بھی کل رات کو جیو نیوز پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ من گڑت کہانیاں، صحافیوں کی من گڑت کہانیاں۔ تو پھر رانا صاحب کو بھی تو تھوڑا سا سمجھا دینا خواجہ صاحب کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ادھر بھی گڈ کوپ بیڈ کوپ کے رانا ثناء اللہ صاحب نے آگے کہا کہ جناب بلا تبصرہ اس پر جو ہے وہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اور تاریخ کا ظلم دیکھیے رانا صاحب کے ساتھ کیا ہے کہ آج رانا صاحب بھی علیمہ خان کو عمران خان کی با وفا بہن مان گئے ہیں کہ جناب وہ جس طرح اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں وہ اب با وفا بہن ہے، اور اس طرح کی چیزوں کی جناب انہوں نے کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب طلال چودھری صاحب کی اگر بات کی جائے تو طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی وہی بات کی گئی کہ جی یہ کلچر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کا بنایا ہوا ہے اور جناب جو انہوں نے کیا وہی ان کے سامنے آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے بھی مشروط کہہ لیں کہ مذمت کی گئی، کے ساتھ مذمت بھی کی اور پھر عمران خان پر یہ سارا کچھ ڈال دیا گیا کہ جناب یہ عمران خان جو کرتے ہیں وہی ان کے سامنے آ رہا ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب کی اگر بات کریں تو خواجہ آصف صاحب جناب انہوں نے بھی آج جو بات کی مذمت دبے لفظوں میں کی اور کھل کے بات نہیں کی۔ حالانکہ خواجہ صاحب شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے چہرے پر سیاہی پھینکی گئی تھی نا جب آپ ایک کارنر میٹنگ میں تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے شدید مذمت کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ مذمت جو ہے وہ سامنے آئی تھی، لیکن آپ کو کون سمجھائے۔ پھر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جناب مذمت کی ہے اس سارے واقعے کی، اور ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا باقاعدہ کہ علیمہ خان کی توہین قابل مذمت اور ناقابل برداشت عمل ہے، ہمارے ہاں خواتین کی حرمت اور سماجی رواداری پر پورا معاشرتی نظام قائم ہے، اس جارحیت سے علیمہ خان ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ پورے سماج کی حرمت پامال ہوئی ہے۔ جس طرح ہم نے نواز شریف پہ جوتا اچھالنے، خواجہ آصف پہ سیاہی پھینکنے اور احسن اقبال کو گولی مارنے کی مذمت کی تھی، اسی طرح علیمہ خان کی بے حرمتی کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تو جناب یہ بات کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، انہوں نے بھی جناب اس چیز کی مذمت کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب آگے کہ
مریم نواز صاحبہ جو کبھی قصور جاتی ہیں، کبھی گجرات کبھی اس کے بعد جناب وہ ملتان جاتی ہیں، اور جھنگ کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور آج جناب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جلال پور جٹا گجرات کے ایریے میں گئی. وہ جو ان کے ساتھ ہاتھ ہوا وہ بھی آپ کو بتایا کہ ان کو ایک علاقے تک محدود کر دیا گیا جہاں پر پانی اترا ہوا تھا، اور باقی جناب پھر مریم نواز صاحبہ کی وہی تھوڑی سی ایکٹنگ، ٹک ٹاک کی ایک اور ریل انہوں نے بنائی جو کشتیوں کو ہاتھ لا کر کافی فاصلے سے وہ باتیں کر رہی تھیں، اور جناب وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی لاؤڈ سپیکر میں مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں جو ان کشتیوں کو ہاتھ لا کے چیزیں سنائی جا رہی ہیں. اب ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ ایک تو ورژن جو حکومت دیتی ہے وہ ہے، اور دوسرا ورژن بالکل اس کے مخالف جو عوام ہے. عوام تو جناب ہر طرف بیاروں مددگار دکھائی دے رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا. اب اس گیلی راجدھانی کو مریم نواز کی بچانے کے لیے جناب بلاول بھٹو صاحب کی لڑکھڑاتی ہوئی، جو لہکتی ہوئی بلکہ اگر کہا جائے کہ انٹری ہوئی ہے، بلاول بھٹو صاحب جناب ان کو بچانے آئے ہیں. ایک طرف وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا اس حکومت سے تعلق کوئی نہیں ہے، ہم وفاقی حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ جناب وہ پھر مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کی تعریف بھی کر رہی ہیں. کیا بلاول بھٹو صاحب نے گفتگو کی ہے سنیے گا ذرا. شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں. کسی بھی لوکل گورنمنٹ کا یا صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلا اتنے بڑا حادثہ کا مقابلہ کرے. ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری طور پہ پنجاب کے ان اضلاع پہ جو متاثر ہے وہاں آپ مالی مدد پہنچائیں. بھارت نے مودی سرکار نے از خود غیر قانونی عالمی قانون کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سمتاز معاہدہ کو نہیں مانتے. اب جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کی کارکردگی کی آپ نے تعریف کی، پھر آپ نے کہا کہ جناب ان پہ تنقید جو ہے وہ نہیں بنتی، جو اچھا کام کر رہے ہیں. اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ اکیلی جو صوبائی حکومت ہے وہ اتنی بڑی آفت سے نہیں لڑ سکتی. تو جناب پھر باقی لوگوں نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ تصویریں چھپوائیں اپنی؟ پھر فلاحی تنظیموں کو روکا بھی خود دیا ہے کہ جب تک تصویر نہیں ہوگی تب تک امداد نہیں کی جائے گی، امدادی کیمپ بھی نہیں لگائے جائیں گے. اور پھر جس طرح بلاول بھٹو صاحب کو آج پورا پروٹوکول اور سرکاری مشینری دی گئی، جس طرح آ کر ان کو بریفنگز دی گئی، کیا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اپوزیشن لیڈر یا کوئی بھی لیڈر جا کر پنجاب کے اندر اگر اس طرح سے وزٹ کرے گا تو ان کو بھی یہی پروٹوکول